السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عادل محمود رانجھا ہے اور میں میڈیکل شعبہ طب نمبر 1 وکٹوریہ ہاسپٹل میں اب 13 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں ایز میڈیکل اسپیشلسٹ. اور ہم بے تحاشا مریض اپنے وارڈ میں اس مرض کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو آگے دینا چاہتا ہوں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز, یعنی گردوں کی خرابی کا مرض. ایک تو ہوتا ہے جس میں ایک دم خرابی ہو جاتی ہے, ایک ہوتا ہے جس میں لمبے عرصے میں خرابی ہوتی ہے, اور اس کو ایک خاص طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے میڈیکل ٹرم میں. ایک بندے کے اندر اگر 3 مہینے سے زیادہ ہم اسے کہتے ہیں ایزوٹیمیا, یعنی یوریا کریٹنین, یہ گردے کے کچھ ٹیسٹ ہیں, 3 مہینے سے زیادہ وہ ٹیسٹ خراب رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اس کے گردے کے اندر کچھ اور مارکرز ہیں جنہیں ہم بایو کیمیکل کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی انیٹمی میں کچھ چینجز آ گئیں گردے کی. تو اگر وہ تبدیلیاں بھی ساتھ میں ہوں, کسی میں پروٹین لیک ہو رہے ہیں ساتھ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ماہ سے زیادہ گزر چکے, یا ہم الٹرا ساؤنڈ کے اوپر دیکھتے ہیں دونوں گردے سکڑ چکے, یا ہم نمونہ لیتے ہیں, اس کو بایوپسی کہتے ہیں گردوں کا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں گردوں میں ایسی تبدیلی آ چکی جسے ہم کرونک چینج, ایسی چینج کہتے ہیں کہ جو واپس نہیں ہونے والی ہوتی, تو ہم کہتے ہیں اب اس پیشنٹ کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہو گئی. تو جب ایک دفعہ لیبل کر دیتے ہیں آپ اس کو کرونک کڈنی ڈیزیز, اور پھر اس کے بعد اس کی سٹیج لیبل کی جاتی ہیں کہ کرونک کڈنی ڈیزیز 3rd سٹیج ہے, 4th سٹیج ہے, 5th سٹیج ہے, یا اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز ہے, تو اس کے مطابق پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ مریض مسئلے ہماری طرف لے کے آئے, ہمیں اگر کوئی پیشنٹ جلدی مل جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیماری کرونک کڈنی ڈیزیز کی طرف جا رہی ہے, تو ہمیں اینٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے پہلے سے ایک ڈاکٹر کے طور پہ کہ اس میں کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, اور اس کے لیے اس کو کیسے اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے. تو ایک آگاہی دینے کا مریضوں کو مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی علامات, کیونکہ پیشنٹ تو علامات کے ساتھ آتا ہے, بڑی علامات جو کئی دفعہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو گردے کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے, وہ کیا ہیں. ایک, کئی لوگوں میں بھوک کم لگنا شروع ہو جائے, کئی لوگوں میں الٹیاں ساتھ میں شروع ہو جائیں, کئی لوگوں میں کئی دفعہ شروع میں پیشاب کی زیادتی اور بعد میں کئی دفعہ پیشاب کی کمی, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں پولی یوریا, اور اس کو پھر کہتے ہیں اولگ یوریا. جب کمی ہو جائے, زیادتی ہو جائے, تو پولی یوریا اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. کئی لوگوں میں خون کی کمی کی شکل میں, کیونکہ گردہ بہت سے حوالوں سے مدد دیتا ہے خون کے خلیوں کو بہتر رکھنے میں. کئی دفعہ جسم کے اندر دردوں کی صورت میں, کیونکہ گردہ آپ کی ہڈیوں کو, آپ کے جسم کے نظام کو, جس میں بونز شامل ہیں, اس کو مضبوط رکھنے میں بڑی مدد دیتا ہے. کئی لوگوں میں نشان دھبے جسم میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ گردہ آپ کے خون کو ایک جمانے کا جو سسٹم ہے اس میں پلیٹلیٹس ان کا ایک رول ہوتا ہے, تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں گردے کی ڈیزیز میں. تو اس میں پیشنٹ کے اندر ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کئی لوگوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ رہنا شروع ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے جب ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے گردوں کا مرض ہے. کئی لوگوں میں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, خدا نخواستہ سٹروک, یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز جو لمبا عرصہ رہنے والا گردوں کا مرض ہے, اس میں خدا نخواستہ زندگی جانے کی سب سے بڑی وجہ کارڈیو واسکولر ریزنز ہوتی ہیں, یعنی فالج کا اٹیک, دل کا اٹیک, اور اس طرح سے جڑی ہوئی چیزیں جو گردے والے مریضوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں عام لوگوں کی نسبت. کئی دفعہ گردے کے مریضوں میں خارش ایسی ہوتی ہے جو رک نہیں رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ وہ آتے ہیں خدا نخواستہ کئی دفعہ بے ہوشی کیفیت میں آتے ہیں. کئی دفعہ ان کا سانس پھول جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر پانی کی زیادتی ہوتی ہے. کبھی وہ دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی کی صورت میں آتے ہیں, جہاں ہم انہیں کہتے ہیں ان کے اندر پوٹاشیم بڑھ گیا. کئی دفعہ ان کے پانی بھرنے کی وجہ سے پھیپھڑے میں, اور کئی دفعہ ہم اسے ایسیڈوسس کہتے ہیں کہ وہ سانس تیز اور بڑا اونچا لے رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر باڈی میں کچھ ہم کہتے ہیں ایسڈز بڑھ جاتے ہیں, بائی کاربس کم ہو جاتے ہیں. سو مقصد یہ ہے, گردے کے مریض کئی طرح کی ایسی علامات کے ساتھ آتے ہیں, جہاں پہ ایک دفعہ اگر پتہ چل جائے, وہ ایک ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں ان علامات کی صورت میں, تو تشخیص کی طرف ان کو لے جایا جا سکتا ہے کہ یہ گردے کی وجہ سے یہ ساری علامات ہیں. اگر بڑی بیماریاں پاکستان میں کہی جائیں جو گردوں کو خراب کرنے کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں, تو ان میں شاید سب سے زیادہ کامن بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے, اور پھر اس کے بعد گلومیرولر انجریز ان کو کہا جاتا ہے, ایک بیماری ہوتی ہے گلومیرولوفائٹس, وہ لیڈ کرتا ہے خون کی. اس کے بعد کچھ انفیکشنز ہیں گردے کی جو شاید ڈیولپ ورلڈ میں اتنی نہیں ہیں, ہمارے ہاں کافی زیادہ ہیں, اور کئی دفعہ گردے کی پتھریاں وغیرہ, کئی دفعہ ہم اسے پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں, یہ بھی گردوں کی خرابی کی کچھ بڑی وجوہات میں شامل ہیں. سو ایک آپ کو وجوہات, یعنی ایسی بیماریاں کسی کی چل رہی ہوں, بلڈ پریشر شوگر بڑا ضروری ہے وہ اپنے گردوں کے حوالے سے ٹیسٹ کرا لیں. کسی کو بار بار گردوں میں سٹونز بن رہے ہیں, پتھریاں بن رہی ہیں, انفیکشن ہو رہی ہے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے ٹیسٹ کرا لیں. پیشنٹ کے چہرے پہ ایک دم آنکھوں پہ ورم آنا شروع ہو گیا ہے, پیر سوجنا شروع ہو گئے, اور جیسے پہلے بتایا پیشاب کی تنگی ہو رہی یا کمی ہو رہی, زیادتی ہو رہی, اس صورت میں اس کے ٹیسٹ کرا لیے جائیں. تو مختلف علامات کی شکل میں مریض کو ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, یا ان علامات کی شکل میں ڈاکٹر کے پاس آ سکتے ہیں, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. سو جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ڈاکٹرز مختلف اس کے ٹیسٹ کرائیں گے آپ کے, جس میں وہ پتہ چلائیں گے کہ صرف گردے کا ہی مسئلہ ہے
یا گردے کے ساتھ جڑے ہوئے اور مسئلے بھی، جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے خون کی کمی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو ان کے حوالے سے مختلف ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، ہڈیوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کا سارا علاج کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد علاج کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ گردے کی بیماری بہت مشکل علاج ہے اس کے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح علاج کر رہے ہوں تو بہت سے موقعوں پہ آپ بیماری کو کافی سلو ڈاؤن کر لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں۔ اکثر اس کو آپ ریورس نہیں کر پاتے جب وہ ایک سٹیج سے آگے چلی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو بہت سلو ڈاؤن کر لیتے ہیں، بہت آہستگی سے وہ مرض آگے جاتا ہے اور پیشنٹ کو بڑا لمبا ٹائم مل جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اس سے پہلے کہ اس کو گردے کی تبدیلی کی ضرورت ہو۔ اور اگر ضرورت پڑے تو ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، گردے کی تبدیلی اب پہلے کی نسبت بہت آسان آپریشن سمجھا جاتا ہے۔ اس میں نت نئے ایسی چیزیں آ گئیں، دوائیاں ایسی آ گئیں جس میں گردہ لگانے کے بعد جو اس کا ہم اسے کہتے ہیں ریجیکشن، ٹرانسپلانٹ ریجیکشن، جو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ضائع ہو جائے گا، اس کا امکان وقت کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جب بھی ایسی علامات ہوں تو گردے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم نیفرولوجسٹ کہتے ہیں، اگر ان کے اندر پتھریاں وغیرہ ایسے مسئلے ہیں تو انہیں ہم یورولوجسٹ کہتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی یوریا کریٹین ایک خاص حد سے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو کئی دفعہ شروع میں ان کو بے شک فزیشین دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ فزیشین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی ایک خاص حد سے بڑھے یا اس میں کچھ ایسا نظر آئے فزیشین کو جس میں اس کو سمجھ آئے کہ کچھ بھی ایسا ہے جس میں فوری طور پہ ایک اسپیشلسٹ کی رائے کی ضرورت ہے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو ارجنٹ ریفرل کریں اور ان کو آگے گردے کی کیئر کے لیے ان اسپیشلسٹ کی طرف بھیجیں۔ مریضوں کے لیے جب کبھی ایسی علامات ہوں تو فوراً ڈاکٹرز کو دکھائیے۔ ڈاکٹرز کے لیے جب کبھی ایسی علامات ہوں اور اس کے بعد آپ تشخیص کر لیں اور تشخیص میں ایسا کچھ بھی نظر آئے جس میں آپ کو نظر آئے کہ اب کچھ پیچیدگیاں ہیں گردے کی مرض کے حوالے سے شروع ہو گئی ہیں، تو یہ مناسب ہوتا ہے کہ وہ نیفرولوجسٹ کی طرف ریفر کریں تاکہ وہ اس کو ٹیک اپ کر کے اور وہ گردے کے بہت سارے ایسپیکٹس یعنی اس کے جڑی ہوئی بہت ساری خرابیاں ان کو ایڈریس کریں، ان کو ٹھیک کریں۔ گردے کا مریض یہ نہیں ہوتا کہ بس اس کو مسئلہ ہوا اور آپ اس مسئلے کو ٹھیک کریں، بلکہ ڈھیر ساری چیزیں آپ وہ بھی ساتھ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کو مزید مسئلے نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔